السلام علیکم۔ اس میں ہم حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ سورہ القاف آیت نمبر 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے۔ سورہ القاف آیت نمبر 74۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ راستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر علیہ السلام نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بری بات کی۔ سورہ القاف آیت نمبر 75۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ سورہ القاف آیت نمبر 76۔ انہوں نے کہا، اگر میں نے اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کی قبول کرنے میں غایت کو پہنچ گئے۔ سورہ القاف آیت نمبر 77۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا، مگر انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرنا چاہتی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانے کا کام چلتا۔ سورہ القاف آیت نمبر 78۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب تجھ میں اور مجھ میں علیحدگی ہے، مگر جن باتوں میں تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتائے دیتا ہوں۔ سورہ القاف آیت نمبر 79۔ کہ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے، اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں تاکہ وہ اسے غضب نہ کر سکے۔ سورہ القاف آیت نمبر 80۔ اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا، کہیں ان کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔ القاف آیت نمبر 81۔ تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور بچہ عطا فرمائے جو پاک طینتی اور محبت میں زیادہ قریب ہو۔ سورہ القاف آیت نمبر 82۔ اور وہ جو دیوار تھی دو یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ ایک نیک بخت آدمی تھا، تو تمہارے پروردگار نے
چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے۔ یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔